قال نسبتاً سے پڑھنا ہے 31. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7
سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا وما أصبتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال نسوة فی المدینۃ، اور مدینے کی کچھ عورتوں نے کہا، یعنی شہر کی عورتوں نے، امراۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسہ، جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تراود فتاحا، وہ اپنے نوکر کو پھسلا رہی ہے اپنے نفس سے، یعنی اس کو پھسلا رہی ہے، کہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کا عربی کا محاورہ ہے عن نفس ہی، وہ اس کے نفس کو پھسلا رہی ہے اصل میں۔ قد شغفها حبا، محبت نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے شغفها حبا، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ شغف کہتے ہیں جو غلاف دل کے گرد ہوتا ہے، اور جو چیز اس غلاف کو پہنچ جائے یا گھیر لے یا اس کو پیرس کر دے، اس کے لیے لفظ شغفہا استعمال ہوتا ہے، شغفہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو شغفہا حباً، اس کو محبت کے طور پر، یعنی بحیثیت محبت، اس کے دل میں گھیرا پڑ گیا، گھیرا ڈال لیا ہے، یا اس کے دل میں سوراخ کر دیا ہے۔ کس چیز نے؟ جو یعنی محبت نے، محبتاً کہا گیا، مراد یہ ہے کہ گویا محبت کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا ہے، یا اس کے دل میں وہ کا گھیرا ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ مختلف لفظی ترجمے چونکہ مشکل ہیں، اس لیے آسان سیدھا اور یہی مقصود والا ترجمہ یہ بنے گا، محبت نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے، یا محبت نے اس کے دل کو گھیر لیا ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، یقیناً ہم اسے کھلی کھلی گمراہی میں پاتی ہیں۔
فلما سمعت بمکرہن، پس جب اس نے ان کے مکر کے متعلق اطلاع پائی. اب یہاں تو کسی مکر کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اس مکر تو یہ عورت تھی جو کر رہی تھی. انہوں نے تو یہ تبصرے کیے ہیں کہ یہ بیہودہ عورت ہے اور اس قسم کی بدنیتی کے ساتھ اپنے نوکر کو پھسلا رہی ہے. تو سمعت بمکرہن، اس مراد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو فحشا والی عورتیں ہوتی ہیں، جو باتیں کیا کرتے ہیں، وہ اس زمن میں چالاکیاں بھی بہت سی جانتی ہیں. تو جب اس نے یہ باتیں بھی سنی اور اندازہ پتہ کیا یہ تو بڑی ہوشیار اور کائیاں عورتیں ہیں، تو ارسلت الیہن، انہیں بلا بھیجا. وآتت لہن متکئا، اور ان کے لیے عزت کی جگہ بنائی تکیوں والی، متکئا جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھ سکیں. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن، اور یوسف سے کہا کہ ان پر ان کے کمرے میں جا، ان پر ظاہر ہو. خرج علیہ کا مطلب ہے اس پر نکلا، یعنی اس پر ظاہر ہوا. تو ان کے کمرے میں جا اور ان کے سامنے پیش ہو، یہ مراد ہے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، بس جب انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، اسے ایک بہت بڑا انسان پایا. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا حاشا للہ، اور انہوں نے کہا پاک ہے اللہ. ما ھذا بشرن، یہ انسان نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو محض ایک فرشتہ ہے. تو اس کا چہرہ بشرہ دیکھ کر، اس کے آثار، اس کے وقار دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اب یہ سوال ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے یہاں کیا مراد ہے اور کیوں ہاتھ کاٹے؟ کیوں جی، کیا کہتے ہیں علماء کرام اس کے متعلق؟ جو سب بتائیں. ہاں ورنہ آپ بتا دیں گے. ہاں بائبل میں تو یہ سنا ہے کہ وہ اورنجز پیل کر رہے تھے، تو اس سے وہ پھر they were distracted and ان کے ہاتھ کٹ گئے. یہ بائبل کا ہے. ہاں ہاں، ڈسٹریکٹ ہو کے ان کے ہاتھ کٹ گئے. ہاتھ کٹ گئے. ٹھیک ہے. پھر اور بتائیں امام صاحب، کیا کہا جاتا ہے، کیا لوگ اس کے متعلق سوچتے ہیں، کیا واقعہ ہوا؟ حیرت سے انگلیاں منہ میں ڈالی، منہ میں ڈالنی. انتہائی حیرت کا اظہار. تو پھر ہاتھ کس طرح کٹ گئے اس سے؟ بے دھیانی میں جیسے انسان دانت سے؟ جی دانت. تو چھریوں سے کیا مقصد تھا پھر؟ ایک یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے، چھریوں سے کٹنے والا بھی ہے اور منہ میں. بات بنی نا پھر یہاں چھریاں ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑانا اور پھر ان کا ہاتھ کاٹ لینا. ہاں جی، وہ یہی ہوگا کہ مطلب کہ کوئی they had some ulterior motive, you know, with the knife to maybe. دیکھیے دو تین باتیں یہاں اکٹھی ہیں. ایک یہ کہ باتیں تو مشہور ہو گئیں، مگر اس وقت تک زلیخا نے ان عورتوں کو نہیں بلایا جب تک ان کی چالاکیاں اور تدبیریں جو وہ کیا کرتی تھیں ان کا علم اسے نہ ہوا. جب ان کے مکر پر اس نے اطلاع پائی، یہ لفظ ہے، تو بلایا ہے کسی مکر کی خاطر، اور اس مکر کا یہ حصہ ہے ان کو چھریاں پکڑائی گئی ہیں. اور چھریاں پکڑا کے تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ہیں. کس طرح کاٹے؟ اگر وہ حیرت اور حیرانگی سے کاٹے تو مکر والا حصہ کہاں گیا؟ آئیں کیوں تھیں چھریاں پکڑائی کیوں گئی تھیں؟ اس لیے جو تدبیر تھی وہ نہایت ہی جاہلانہ تھی، مگر تھی اسی قسم کی کہ حضرت یوسف کو کہا جاؤ، اور حضرت یوسف کو ایک ایسے نعوذ باللہ اوباش کے طور پر
پیش کرنا مقصود تھا کہ یہ معزز مہمان آئی ہوئی تھیں اور ان پر بھی جھپٹ پڑا اور اتنا اپنے جذبات سے مغلوب ہے کہ اس افراتفری میں گھبرا کر ان بیچاروں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں، کسی کے ہاتھ کٹ گئے. ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح وہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، بلکہ اس پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ وہ ہاتھ کاٹنا کیا معنی رکھتا ہے. اگر یہاں یہ ہاتھ کاٹنے سے مراد کاٹ کر الگ پھینک دینا نہیں ہے، تو کیا وہاں بھی اس بات کا امکان ہے کہ ہاتھ کاٹ کر ایسا نشان لگا دیا جائے جو ہمیشہ کے لیے اس کے چور ہونے پر ایک علامت بن جائے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا ہے، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ قطعاً سے یہ ایک استنباط وہاں بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ قطعی بات ہے کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے بدن سے جدا نہیں کیے تھے، اور جس طرح افراتفری کا عالم پیش کرنا ہو، چھریاں لگ گئیں کہیں. دوسرا قطعاً ایدیہن کا ایک مطلب ہے اپنی تدبیروں سے ہاتھ کھینچ لیے. انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جس بد ارادے سے آئی تھیں اس بد ارادے سے باز آ گئیں اور یہ اظہار کیا کہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. یہ مضمون بہت اچھا اور پیارا لگتا ہے، مگر اس کے خلاف ایک قرآن کے بعد کے آنے والی آیت ہے. وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا بادشاہ کے پاس تو اس سے یہ بھی کہا تھا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بس اگر تدبیر سے باز آ گئی تھیں تو یہ تو کوئی نشانی نہیں تھی، کیونکہ اس سے تو کچھ نہیں سمجھ آ سکتی تھی بادشاہ کو کس نے ہاتھ کاٹے تھے، کیا ہوا تھا. جب تک کوئی بدنی واقعہ نہ ہوا ہو، اسے علامت کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام پیش نہیں فرما سکتے تھے. اس لیے گو اچھے اچھے خیالات دوسرے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، مگر قرآن باندھ دیتا ہے مضمون کو تاکہ تعویل کسی غلط طرف نہ جا سکے. بس لازماً کوئی بدنی زخم کا واقعہ ضرور پیش آیا ہے. یہ ہے قطعاً ایدیہن کا قصہ. لیکن یہ تدبیر جو ہے اس وجہ سے حضرت یوسف کو قید میں نہیں ڈالا گیا. یہ الگ واقعہ ہوا ہے، بعد میں کوئی اور بات ہوئی ہے، اس کا ذکر اور طرح سے قرآن کریم میں ملتا ہے. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا. اس لیے اگر کاٹے بھی ہیں تو چونکہ سمجھوتا تھا، وہ معمولی سے چھوٹے موٹے زخم لگا لیے ہوں گے، مگر بے اختیار دل سے یہ بات نکلی ہے کہ یہ تو ایک فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک کریم. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. تب عزیز کی بیوی نے ان سے کہا یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں کہ میں گویا کہ اس کے محبت میں ناحق گرفتار ہو گئی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. اور وہ گواہی دی اس نے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے واقعتاً اسے پھسلانے کی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَ، پس یہ مضبوط رہا، قائم رہا، اپنے آپ کو بچا گیا. بس اس آیت سے اس آیت کے مضمون پر روشنی پڑ رہی ہے جس میں نے کہا تھا کہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ لولا را برہان ربہ سے کو الگ پڑھا جائے، اور اس سے پہلے ہے کیا تھا وہ ہمہ بہا الگ. اگر ہمہ بہا ہو کہ اس نے ارادہ کر لیا ہو بدی کا، تو یہ عورت یہ گواہی نہ دیتی کہ فاستعصما. صاف پتہ چلا ہے کہ شروع سے آخر تک بدی کے ارادے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا. لولا را برہان ربی سے وہ براہین ربی ہیں، براہین رب ہیں جو اس سے پہلے قرآن کریم میں مذکور ہیں کہ یوسف کو خدا نے براہین دکھائی ہوئی تھیں. بس اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہین نہ دیکھی ہوتی اور کامل یقین نہ ہوتا
تو ابتلا بہت سخت تھا، مگر اس کامل یقین کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس کو سنبھال لیا. اور اب یہ عورت یہاں گواہی دے رہی ہے، راوتہ عن نفسہ فاستعصمہ، اس نے اپنی خوب حفاظت کی اور بچا لیا اپنے آپ کو. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ اگر جو میں اس سے کہتی ہوں اس نے نہ کیا تو ضرور اسے قید کیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا. یہاں اب وہ اپنی کچلی انانیت کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور انتقام لینا چاہتی ہے. یہ صاف پتہ چلا کہ محبت کا قصہ کوئی نہیں ہے، وہ جھوٹ تھا. کیونکہ اگر محبت ہو تو یہ رد عمل نہیں ہوا کرتا کہ میں ضرور اسے ذلیل اور رسوا کر کے دکھا دوں گی. اس نے ایک بدی کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا، اس سے اس کی ایک انانیت کچلی گئی ہے اور حیثیت بھی اس کی غلامی کی تھی. بس اس کے نتیجے میں کھول رہی تھی یہ کہ یا تو میں اس طرح ذلیل کر دوں گی اسے کہ اپنے سامنے جھکا دوں گی، یا پھر قید کیا جائے گا اور غلط الزام کے ساتھ قید کیا جائے گا، تو اس طرح وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس بات سے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کو اس سازش میں شامل کیا ہے کہ تم بھی اس پر ڈورے ڈالو تاکہ جہاں بھی یہ قابو ہے وہاں ہم اس کو ذلیل و رسوا کر دیں. اب دعا یہ نہیں مانگی کہ اے خدا تو مجھے ان سے بچا لے، یہ مانگی کہ قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض وقت دعائیں بھی ایسی نکلوا دیتا ہے کہ دعائیں اسی طرح پوری کر دیتا ہے. لیکن یہ دعا نکلوانا ایک خاص مقصد کی خاطر تھا. جو عظیم نشانات بعد میں ظاہر ہوئے اور عالمی انقلابات کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ اس دعا کے اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں کہ رب احب السجن احب الیہ، اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے ان کی تدبیر کو، ان کی سازشوں کو مجھ سے ٹال نہ دیا یا مجھے ان سے بچا نہ لیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو بعید نہیں کہ میں ان کی طرف جھک جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، بس اللہ نے اس کی یہ دعا سن لی. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی قید ناکام رہی، اور وہ جو چھریاں چلا کر جو تدبیر کی گئی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتی اسی طرح، تو یہ دعا قبول ہونے کا پھر کیا مطلب ہے. فصرف عنہ کیدہن، ان کی تدبیر کو یوسف سے پھیر دیا، ٹال دیا یا ہٹا دیا. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ایک صرف یعنی جو امکانات ہیں اس سیاق و سباق میں ترجمے کے، وہ ایک تو یہ بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی تدبیر ٹال دی، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ وہ ہے، اگرچہ سرسری طور پر کچھ ہاتھوں کو زخم پہنچے، مگر پوری طرح سازش کر کے وہ انہوں نے گواہی پیش نہیں کی اور رک گئیں اس بات سے. دوسرا، تدبیر کو ٹالنے کا مطلب یہ ہے، یا تدبیر کو ان سے پھیر دینے کا، کہ حضرت یوسف نے قید سے بچنے کی تدبیر کا ذکر نہیں کیا. یہاں حضرت یوسف نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی تدبیر کو اس طرح ناکام بنا دے کہ میں قید رسوائی سے بچ جاؤں، بلکہ فرمایا قید رسوائی مجھے منظور ہے، ان کی تدبیر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، یعنی میرے دل پر کوئی بد اثر نہ پڑے. تو اگر یہ معنی کیے جائیں تو پھر اسی واقعہ کی روح سے اس کے بعد ہونے والی علامتوں سے یہ مراد ہوگی
کہ جب ان عورتوں نے یہ سازش کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہیں تو پھر وہ جو نشان تھے کٹے ہوئے وہ پیش کیے گئے، اور باقاعدہ اس پر کوئی جوری بیٹھی ہے یا کوئی صاحب فہم لوگوں نے مل کر غور کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ یوسف گھر پہ آنے جانے والی عورتوں سے اس طرح کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس پر پھر حضرت یوسف کو قید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ اس طرح مطلب بنے گا کہ دعا میں یہ مراد ہے چونکہ کہ مجھے قید سے بچنے کی فکر نہیں، مجھے اپنے نفس کے بچانے کی فکر ہے، اور یہ چونکہ اسی رنگ میں دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی رنگ میں قبول کر لی، تو ان کا مکر یوسف کے نفس کو زخم نہیں پہنچا سکا، اور ان کا مکر قید کی حد تک کامیاب ہوا۔ یہ پھر ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ثم بدا لہم من بعد ما راؤ الآیات، پس جب انہوں نے بعض نشان دیکھے، بعض علامتیں دیکھیں، تو ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اسے قید کر دینا چاہیے۔ یہ تدبیر سوجھی ان کو کہ اسے قید کر دینا چاہیے۔ اب یہ جو بیان ہے یہ بھی کچھ گہرے معانی پر مشتمل بیان معلوم ہوتا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما راؤ الآیات، اب یہ جو ہاتھ کاٹنا ہے اس کو الآیات کہنا قرآن کریم کا یہ طبیعت نہیں مانتی ہوں، کہ الآیات کا محاورہ قرآن کریم کا اور ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ وہ زخم لگے بھی ہیں یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ دعا ان معنوں میں قبول ہوئی کہ بد ارادے سے ان کو خدا نے باز رکھ لیا، حضرت یوسف کو بچا لیا، مگر عین اس کے نتیجے میں قید ہونا درست دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اگر یہ بات ہے تو پھر دعا کا پورا مطلب یہ بنے گا اللہ نے ان کی تدبیر کو کلیتاً ناکام کر دیا، وہ تدبیر کسی پہلو سے بھی حضرت یوسف پر اثر انداز نہ ہو سکی، نہ اس تدبیر کے نتیجے میں قید ہوئے ہیں۔ ہاں بعد میں ثم بدا لہم من بعد، اس واقعہ کے بعد ما راؤ الآیات، کچھ جب انہوں نے کچھ نشان دیکھے ہیں، کچھ الہی نشان کہا جا سکتا ہے یہاں الآیات، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، نشانات کس قسم کے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے منصب پر باقاعدہ رسمی طور پر فائز ہونے کی قریب بڑھ رہے تھے، اور خدا تعالیٰ کے نشان آپ کے حق میں پہلے بھی ظاہر ہو رہے تھے، تو حضرت یوسف کے حق میں کچھ ایسی نشانیاں حیرت انگیز دیکھی ہیں کہ اس پر وہ گھبرائے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ہمارے گھر میں، اور بیوی کا حال چونکہ بد ہو گیا تھا اور اس سے بدنامیاں ہو رہی تھیں، اس لیے الآیات سے مراد اگر ظاہری علامات ہیں تو چھری کے نشان نہیں، بلکہ جو پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، بدنامیاں ہوئی ہیں، وہ آیات ہو سکتی ہیں۔ نبوت والی جو بات ہے اس میں مشکل یہ درپیش ہے کہ وہ دیکھ کر ان کو یہ غصہ اتنا آنا کہ قید کر دیا جائے، یہ بعید العقل معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ دوسری صورت ہی ہے جو آیات کی کہلا سکتی ہے، علامتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں ارد گرد، نہ کہ ہاتھ کا کٹنا۔ وہ علامات جو ہیں وہ اس کا شروع میں ذکر آ چکا ہے کہ یہ معاملہ شہرت پا رہا تھا اور اس کی گھر گھر باتیں ہو رہی تھیں، تو جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ دبا نہیں ہے اور یہ عورت بھی تلی بیٹھی ہے، تو آیات سے مراد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی تدبیریں، کاروائیاں کچھ سامنے آ گئی ہوں اور حضرت یوسف کو انہوں نے معصوم ہی پایا ہو، مگر حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ عزیز مصر کی عزت رکھنے کی خاطر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کچھ دیر قید کر دیا جائے، اور جو قید کی جو لایات بدا لہم لیسجننہ حتی حین، تھوڑے عرصے کے لیے، یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ دفاعی تدبیر ہے، سزا نہیں ہے۔ اگر آیات سے مراد ان کے مکر کی کامیابی ہوتی اور مکر سے پیدا کردہ نشانیاں ہوتیں
تو پھر اور طرح بیان ہوتا، پھر سزا دینے کا حکم آتا کہ اس قوم نے جان لیا کہ وہ بد ہے تو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور حتیٰ ہین کا لفظ نہیں آتا۔ یہ صاف بتا رہا ہے کہ کچھ عرصے کو معاملہ ٹالنے کی خاطر کہ یہ اس کی جو شدت ہے واقعہ کی اور بدنامی کا جو شور پڑ گیا ہے یہ کچھ کم ہو جائے، اس میں دھیما پڑ جائے شور، پھر بعد میں نکال دیں گے اس کو، سر دست اس کو قید میں پھینکو اور الگ کرو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ ہی دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرہ، ان میں سے ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگوروں کی شراب بنا رہا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے دو آدمیوں کا ساتھ داخل ہونا، یہ مراد نہیں کہ ادھر داخل ہوئے اور ادھر باتیں شروع ہو گئیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھی ہے۔ ساتھ اکٹھے داخل ہونے والوں کا ایک قدرتی ساتھ ہو جاتا ہے، رفاقت سے بن جاتی ہے۔ ایک بیچ میں جو لوگ آئیں ان کا تبھی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ان کو ایک ہی کمرے یا ایک ہی قید کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کا تعارف ہوا ہے ان لوگوں سے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام میں جو نیکی کے آثار دیکھے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی خوابیں آپ کے سامنے پیش کیں، اور دونوں کی خوابیں الگ الگ مضمون سے تعلق رکھتی تھیں، اور دونوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، مگر تعبیر سے پہلے آپ ان کو تبلیغ کرنے لگے ہیں۔ یہ ہے ایک بہت ہی عمدہ نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یہ نمونہ خدا کے فضل سے اب احمدیوں میں بھی خوب کھل کر ظاہر ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ یوسفی قید کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں، یوسفی ان معنوں میں کہ معصوم اور قید کیے گئے، جھوٹے الزامات کے تابع قید کیے گئے، اور بسا اوقات حکمت کے تابع قید کیے گئے، اور قید میں ڈالنے والوں نے خود کہا، معذرت کی کہ دیکھو ہم مجبور ہیں، یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو بعد میں نکلوا لینا، مگر اب تو ہم قید دینے پہ مجبور ہیں۔ تو یوسفی سنت جس تفصیل کے ساتھ، جس یقینی طور پر جماعت احمدیہ کے اس دور کے قیدیوں پر ثابت ہوئی ہے، صادق آئی ہے، ویسے ساری تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اور پھر اندر تبلیغیں بھی کرتے ہیں، اور تبلیغ کے نتیجے میں بہت بیعتیں کروائی ہیں ان لوگوں نے، اور وہ لوگ پھر باہر نکل کے ثابت قدم رہتے ہیں، باہر نکل کے رابطے پیدا کرتے ہیں اور تبلیغیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف کی خاص ادا تھی کہ سوال کا جواب دے سکتے تھے اسی وقت، انہوں نے کہا نہیں ابھی ان کو ذرا مصروف رکھتے ہیں، تبلیغ کر لیں پہلے، اور بعد میں ان کو یہ بھی کہا کہ کھانا آئے گا نا اس وقت تک، تاکہ ان کو افراتفری کوئی نہ کہیں جانے کی جلدی کوئی نہیں، کھانے کے انتظار میں تو بیٹھنا تھا انہوں نے کہا کھانا جو تمہیں ملے گا نا اس سے پہلے میں کچھ باتیں کر لیتا ہوں۔ اچھا، پھر کھانے سے پہلے تعبیر کی ہے یا بعد میں کی ہے؟ کیوں جی محمد صاحب؟ قبل ان یاتیکم علیکم، یا صاحب اس نے ارباب متفرقون، اس سے پہلے میں کہاں تک پہنچا تھا؟ نہیں پہلے تھا اس سے اوپر، وہاں سے شروع کرتے ہیں، نباتکما بتعبیر۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ جو بتائی ہے، داخل ہوتے ہی تو نہیں پتہ لگ گیا کہ محسن ہے یہ، انہوں نے کہا کہ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرہ، یہاں تک پہنچا تھا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیوں کو ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، خبزن میں نے روٹی اٹھائی ہے مراد صرف، لیکن مراد ہے کہ ایک روٹی تو نہیں سر پہ رکھی ہوئی تھی، روٹی کا ٹوکرا مراد ہے۔ تاکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں،
نبّنا بتاویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتا، انا نراک من المحسنین، ہم تجھے محسن دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ استنباط ہوتا ہے اور اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ جاتے ہی بات نہیں کر دی انہوں نے، کچھ عرصہ دیکھا ہے اور آپ کے اعلیٰ کردار سے متاثر ہوئے ہیں اور تعبیر کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر حضرت یوسف کیا جواب دیتے ہیں؟ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ، نے کہا پیشتر اس کے کہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے تمہارے تک آ پہنچے، میں ضرور تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یا کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں۔ قبل ان یاتیکما، پیشتر اس کے میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں، ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ بات ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ ذالکہ سے مراد دو باتیں نہیں، ما ذالکما میں مراد تم دونوں کا جو معاملہ ہے جو تم پیش کر رہے ہو، یہ معاملہ ایسا ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے بطور خاص۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ایسی قوم کی ملت کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ مراد ہے ملت کہتے ہیں طریق اور مذہب کو، تو میں ایسی قوم کے مذہب کو چھوڑ بیٹھا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے ایک ایسے اپنے آباء و اجداد کے طریق کی پیروی کی ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ وہ کون آباء و اجداد ہیں؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب۔ اب اس میں پہلے اپنے باپ اور پھر دادا اور پھر پردادا کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مرتبے اور عظمت کے لحاظ سے جو توحید کا سلسلہ چلا ہے وہ ابراہیم سے چلا ہے، اس لیے بظاہر انسان یہ کہتا ہے میں اپنے باپ دادا پردادا کی ملت پر ہوں، یہ بہت ہی پرحکمت کلام ہے۔ فرماتے ہیں ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم کے طریق پر ہوں اور اسحاق اور یعقوب کے طریق پہ۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، یہ ہماری سرشت میں ہی نہیں، ما کان لنا، ہمارے مزاج ہمارے سرشت میں نہیں کہ ہم اللہ کا شریک ذرہ بھر بھی اللہ کا شریک ٹھہرائیں، من شیء، کچھ بھی خدا کا شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے خاص فضل میں سے ہے جو ہم پر ہوا، وعلی الناس، اور لوگوں پر ہوا، یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کا قیام جو ہمارے ذریعے ہے یہ صرف ہمارے خاندان کے لیے خاص نہیں بلکہ باقی انسانوں کی بھلائی کی خاطر بھی ہوا ہے۔ ذکر چونکہ صرف خاندان کا کیا جا رہا ہے اس لیے غلط فہمی نہ ہو، فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا و علی الناس، ہم پر بھی خدا کا یہ فضل ہے اور الناس دوسرے لوگوں پر بھی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اور فائدہ فضلوں کا وہی اٹھاتا ہے جو شکر گزار ہو۔ بس فضل تو سب کے لیے تھا، فائدہ وہی اٹھا گئے اور وہی اٹھائیں گے جو خدا کے شکر گزار بندے ہیں۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب، قید کے ساتھیوں میں نے کہا ہے محاورتاً، ورنہ سجن قید خانے کو کہتے ہیں، تو اے قید خانے کے ساتھیوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارباب متفرقون، کیا متفرق ارباب یعنی رب کی جمع ارباب ہے، کیا بہت سے رب خیرن بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یہ اللہ جو اکیلا اور ایک ہے اور قہار ہے، بہت غلبے والا اور
قدرت والا ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم اس کے سوا کچھ نہیں پکارتے، کسی کو نہیں پکارتے مگر ان ناموں کو جو تم نے خود دے رکھے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے ماں باپ نے، آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی بھی نشان نہیں اتارا. ان الحکم الا للہ، سلطان سے مراد کوئی دلیل، قوی دلیل ہے، تو کوئی دلیل بھی خدا تعالیٰ نے ان کے حق میں نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ حکم اللہ کے سوا اور کسی کا نہیں چلتا. حکم دینے کا اختیار اور حق صرف اللہ ہی کو ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ باقی رہنے والا اور سیدھا اور سچا دین ہے. قیم میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں، باقی رہنے والا، سیدھا اور سچا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن افسوس کہ اکثر انسان جانتے نہیں. افسوس کا لفظ یہ بریکٹ میں سمجھیں، لفظاً اس میں ظاہر نہیں ہے لیکن طرز بیان میں افسوس کا رنگ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن افسوس کہ اکثر انسان جانتے نہیں. یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یا قید کے ساتھیوں. اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے، فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی بچ جائے گا اور دوبارہ عزت کے مقام پر قائم ہوگا. جو پہلے اس کو مرتبہ حاصل ہوتا تھا پھر بھی عطا کر دیا جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، بس وہ صلیب پر لٹکایا جائے گا یا صلیب دیا جائے گا. تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور صلیب پر گویا مارا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. بہت خوفناک تعبیر تھی اس کی، تو اسی وقت جان نکل جانی چاہیے تھی پاگل کی. بچا کس طرح صلیب کے لیے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے بعد کھانا کھایا گیا کہ نہیں اس سے، مگر معلوم ہوتا ہے کوئی شقی القلب قیدی ہوگا، ظالم ہوگا کوئی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اس قسم کی کھلی کھلی تعبیر کی توفیق بھی بخشی ہے. یہ کوئی پتھر دل کو ظالم سا انسان ہوگا، اس کو اس تعبیر پہ بھی اعتبار نہیں آیا ہوگا جب تک وہ لٹک نہ گیا ہو. کیونکہ یہ میں سوچا کرتا ہوں اکثر کہ کھانے سے پہلے اتنی خوفناک بات، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بارے میں تم دونوں فتوے مانگ رہے تھے اس کے فیصلہ کر دیا گیا ہے. آگے پھر کیا ہے؟ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اس نے اس شخص سے کہا جس کے متعلق اس کا گمان تھا کہ یہ ان دونوں میں سے بچ جائے گا، جس کے متعلق تعبیر کی تھی کہ وہ اپنے آقا کو دوبارہ شراب پلائے گا. اذکرنی عند ربک، مجھے اپنے رب کے حضور یاد رکھنا، میرا ذکر کرنا. اپنے مالک، رب سے مراد یہاں اللہ نہیں بلکہ تیرا جو مالک ہے، یعنی وہ بادشاہ کا درباری تھا چونکہ، اس لیے کہا کہ اس کو بتانا تو صحیح کہ میں کون ہوں اور کیا ہو رہا ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اسے بھلا دیا. ذکر رب ہی، اس کا ذکر اپنے رب کے پاس کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا. فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ قید خانے میں چند سال رہا. اب یہاں لفظ شیطان جو ہے اس کا بھی صحیح ترجمہ ضروری ہے، کیونکہ ایک نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہو اس کے بچ جانے کا،
تو شیطان کون ہوتا ہے بیچ میں حائل ہونے والا؟ تو یہاں شیطان کی سے مراد نفس کا شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ بھول چوک لگی ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں دونوں شیاطین کا کھلا کھلا ذکر الگ الگ ماحول میں الگ حالات میں ملتا ہے۔ بعض جگہ مراد اس سے نفس کا شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اس تقدیر کے خلاف کام کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی نے جو بھول چوک کا نظام جاری رکھا ہوا ہے وہ حرکت میں آیا اور اس شخص کو بھلا دیا۔ حالانکہ بہت بڑا واقعہ تھا، یہ فوراً بھلانا نہیں چاہیے تھا، بس معلوم ہوتا ہے یہ شیطان جو ہے اس نے یعنی نفس کے اندر شیطان ہوتا ہے، یہ تقدیر الہی کے تابع بعض دفعہ بھلاتا ہے، اور اس تقدیر کے اعلیٰ نتائج ظاہر ہونے پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو 2-3 سال یعنی 3-4 سال حضرت یوسف قید میں جو رہے ہیں، اس کی وجہ دو طرح سے سمجھ آتی ہے۔ ایک تو حضرت یوسف کی جو دعا تھی کہ قید مجھے زیادہ عزیز ہے، اس عرصے میں وہاں کے حالات بھی کچھ بدلنے تھے، اگر فوراً چھوٹتے تو وہ عورت اس طرح گواہی نہ دے سکتی، فوراً تازہ پکڑے گئے ہوں اور فوراً مان جائے کہ نہیں میں بدکار عورت ہوں، اس لیے اس میں بھی کچھ وقت لگنا تھا۔ وہ حالات جن کے نتیجے میں وہ خشک سالی آنی تھی، قحط پڑنے تھے، وہ موسمی تغیرات بھی تیار ہو رہے تھے، بس ہر قدم جو اٹھایا گیا ہے اس دور میں وہ تقدیر کے مطابق اٹھایا گیا ہے، ہر چیز کے وقت معین تھے، اور ایک مرتب سلسلہ ہے واقعات کا جو عین اپنے وقت پر ظاہر ہوئے ہیں۔ تو یہاں شیطان کو اس تقدیر الہی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ مجال ہے۔ اس لیے میں یہی ترجمہ کرتا ہوں کہ اس کو اس کے نفس کے بھول چوک نے جو اس کے اندر داخل تھی اس بات کو بھلا دیا، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ جب وہ واقعات آئے جہاں حضرت یوسف نے ابھرنا تھا اور اس قید خانے کے بہت بڑا اجر ملنا تھا، تب اس بادشاہ کو رویا دکھائی گئی ہے، اور رویا کے ذریعے بلانا اور بات تھی، اور اس طرح آزاد ہو جانا بالکل اور بات تھی۔ اگر وہ ذکر کرتا کہ بڑا اچھا سا آدمی ہے کوئی، تو بادشاہ نے احسان کے رنگ میں اس کو بلانا تھا اور اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بلانا تھا کہ اچھا پھر از طرح ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور معاملہ اسی طرح مشکوک بھی رہتا۔ اس عورت نے بھی گواہی شواہی کوئی نہیں دینی تھی، کوئی اس طرح اتنی جلدی نہیں طبیعتیں بدلا کرتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی تقدیر نے چند مہینے رکھا ہے، پھر جب بلایا تو اس ایسی حالت میں بلایا کہ بادشاہ ممنون ہے نہ کہ قیدی، جس کی تعبیر رویا کو سب نفسانی رویا قرار دے دیتے ہیں، نفسانی خیالات قرار دے دیتے ہیں، ان کی تعبیر اتنی زبردست ہوتی ہے تو بادشاہ زیر احسان آیا ہے نہ کہ وہ قیدی زیر احسان ہے۔ تبھی حضرت یوسف نے صاف جواب دے دیا کہ اس طرح نہیں میں آتا باہر تو بادشاہ نے بلایا ہے، پہلے میری صفائی کراؤ، جب تک مجھ پر سے الزام رفع نہیں ہو جاتا میں اس قید سے باہر نکلنے والا نہیں۔ تو یہ جو شیطان کا بھلانا ہے یہ بہت اہم ہے کہ شیطان نفس کا شیطان تھا، نہ کہ وہ جو گناہ کرواتا ہے، وہ بھی کرواتا ہے مگر وہ دونوں باتیں کراتا ہے، بغیر گناہ کی بھی خطا بھی اسی سے ہوتی ہے اور بھول چوک بھی اسی سے ہوتی ہے، اور گناہ عمد بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک عام شیطان ہے جو وسیع تر زندگی کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ قال للذی ظن، یہ تو خود ہو گیا، وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے
رویا میں دیکھا ہے 7 گاؤں کو جو موٹی تازی ہیں، یاکلہن سبن عجافن، ان موٹی تازی 7 گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلاتن، اور 7 بالیاں دیکھی ہیں سبز رنگ کی، واخری یابسات، اور اتنی ہی دوسری خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ اتنی کا لفظ یہاں نہیں، مگر مضمون کے سیاق و سباق سے لگتا ہے کہ اتنی ہی مراد ہوگی، اور دوسری لفظی ترجمہ یہ ہے واخری یابسات، 7 بالیاں سبز دیکھیں اور دوسری خشک دیکھیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے سردارو مجھے سمجھاؤ۔ خواب کے متعلق کو فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ افتونی سے مراد یہ نہیں کہ اس خواب پر فتویٰ صادر کرو، مراد یہ اس کے مفہوم کو سمجھاؤ، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ افتاء میں بھی مضامین کی حکمت اور معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے بعد جو فیصلہ دیا جاتا ہے اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ اس معاملہ فہمی کے ساتھ اس رویا پر غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر سے کوئی تعلق ہے۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یوں ہی پراگندہ خیالات میں، کچھ بھی نہیں اور۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا ہاں عالم تو ہم بہت پراگندہ خیالات کے عالم نہیں ہیں ہم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ بڑے حوصلے والا تھا، فرعون مصر والی بات نہیں تھی، ورنہ مجال نہیں تھی اس کے علماء کو، اس کے درباریوں کو یہ بات کہتے بادشاہ کے منہ پہ کہ ہم علماء تو بہت بڑے بڑے ہیں مگر پراگندہ خیالوں کے علماء نہیں ہیں، تیری خواب ان میں سے ہے۔ مگر وہ حوصلے سے اس کو برداشت کر گیا۔ وقال الذی نجا منہما وذکر بعض امۃ انا انبئکم بتاویلہ، تو وہ شخص جس کو نجا منہما، جس نے نجات پالی تھی، جو آزاد ہو گیا تھا ان دونوں میں سے، وذکر بعد امۃ، اور ایک مدت گزرنے کے بعد اسے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو اس معاملے کا حل کر سکتا ہے، کیونکہ رویا کی ایسی تعبیر کرنے والا اور شخص کوئی نہیں ہے۔ انا انبئکم بتاویلہ، اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں اس کی تعبیر سے مطلع کروں گا، فارسلون، بس مجھے بھیجو۔ یہاں اس نے بادشاہ کو مخاطب نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے اس کا اتنا درجہ نہیں تھا، ان سرداروں میں شامل نہیں تھا جن سرداروں سے پوچھا گیا ہے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی ہیں کہ جی عجیب بات ہوئی آج، یہ بادشاہ نے کہا، یہ ہم نے جواب دیا، تو اسے سب کچھ یاد آیا۔ اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں تم لوگوں کو اس کی سب تعبیر سے مطلع کروں گا، فارسلون، مجھے بھیجو۔ اور پھر انہوں نے بھیج دیا۔ یہ سارا درمیان کا جو واقعہ یہ کٹ گیا ہے، ایک دم سین بدل جاتا ہے۔ یوسف و ایھا الصدیق، اس نے کہا یوسف اے راست باز، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں اطلاع کر، ہمیں حکمت بیان کر ہمارے سامنے، فی سبع بقرات، 7 گائیوں کے متعلق جو موٹی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیاں کھا جاتی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں ہیں جو سبز رنگ کی ہیں، واخری یابسات، اور دوسری خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں۔ اب یہاں جو انصراف ضمائر ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں افتنا فی سبع، ہے اکیلا آدمی، لوگ نہیں گئے تھے زیادہ،
مگر ہمیں مطلع کر سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تعبیر پوچھنے نہیں آیا، قوم کی طرف سے آیا ہوں، اور ہم یعنی قوم اس کی تعبیر تجھ سے چاہتے ہیں۔ لالی ارجو الی الناس سے، تاکہ تجھ سے علم پانے کے بعد میں پھر لوگوں کی طرف لوٹوں۔ لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جان لیں، یا تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون سبع السنین دابا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین 7 سال تک مسلسل۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، بس جو تم کاٹو اس کو بالیوں ہی میں رہنے دینا۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر اس میں سے تھوڑا جو تم کھاؤ گے اسے بے شک چھانٹ کر الگ کر لینا۔ اب گاؤں کے ساتھ جو بالیاں دکھا دی گئیں، اس سے اس قحط اور ان غیر معمولی واقعات کی پوری تفصیل ابھر آئی، اور چونکہ بالیوں میں دیکھا تھا، دانوں میں نہیں دیکھا، اس لیے حضرت یوسف نے یہ تعبیر بھی پکڑی کہ بالیوں میں رکھنا ٹھیک ہے۔ اور اس تعبیر کا دوہرا فائدہ یہ ہے کہ دانے اگر ایک دفعہ نکل جائیں اور بہت اعلیٰ انتظام نہ ہو ان کی حفاظت کے، تو وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اور نکلی ہوئی گندم کا سنبھالنا 1 سال تک بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل بھی ہم کئی قسم کے سپرے کیا کرتے تھے وہاں، ورنہ کہیں سسری لگ گئی، کہیں اور کیڑے مکوڑے کھا گئے، کہیں چوہے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک طریق ہے بالی کے اندر گندم خراب نہیں ہوتی، یا بالی کے اندر چاول بھی خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بھی اجناس تھیں ان کی تفصیل تو نہیں، مگر بالیوں والی اجناس تھیں، ان کے اندر فرمایا ان کے اندر ہی رکھنا، جتنی ضرورت پڑا کرے اتنی کھا لینا۔ الا قلیلا مما تاکلون سے صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں یا تو فصل بہت ہوا کرتی تھی اور قوم کی ضرورت اپنی فصل کی پیداوار سے کم ہوتی تھی، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ رویا کی تعبیر سے آپ نے سمجھا کہ یہ 7 سال جو ہیں یہاں ان 7 سالوں میں غیر معمولی طور پر پیداوار ہوگی، اتنی زیادہ کہ جو بچت ہے وہ معمولی ہوگی۔ لیکن دونوں باتیں ممکن ہیں۔ مصر کا جو دریائے نیل کے ساحلی علاقہ تھا، وہ پیداوار کے لحاظ سے بہت بڑی شہرت رکھتا تھا۔ نیل کا پانی بہت زرخیز، نیل جو مٹی لے کر آتا تھا اوپر سے وہ بہت زرخیز، تو دور دور کے علاقوں تک کے لوگ یہاں سے گندم لیتے ہوں گے یا اجناس لیتے ہوں گے۔ لیکن جو بھی وجہ ہو، یہ بہرحال قطعی بات ہے کہ وہ بہت تھوڑا تھا کل جنس کے مقابل پر جو وہ کھاتے تھے، اور باقی کی بچت کرنی تھی۔ وہ تازہ بیچ دیتے ہوں گے۔ حضرت یوسف نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو بالیوں میں رکھو اور سنبھال کے رکھو۔ ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، پھر اس کے بعد بہت سخت 7 زمانے یا 7 سال آنے والے ہیں۔ یاکلنا ما قدمتم لہن، وہ سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کی خاطر بچا کے رکھا ہوگا۔ قدمتم لہن، ان کے آگے بھیجو گے ان کے لیے۔ الا قلیلا ما توسنون، سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم محفوظ رکھو گے۔ وہ کس لیے؟ بیج کی خاطر، جو محفوظ رکھا جاتا ہے اس کی خاطر وہ چھوڑ کر، یا ہنگامی ضرورتوں کے لیے جو کچھ اجناس رکھ لی جاتی ہیں، باقی سب وہ چٹ کر جائیں گے۔ ثم من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر ایک ایسا سال آئے گا جب کہ خوب لوگ سیراب کیے جائیں گے۔ وفیہ یاسرون، اور اس میں خوب نچوڑیں گے، یعنی رس بنائیں گے، انگوروں کی مے عام ہوگی۔ وقال الملک ائتونی بہ، یہ واقعہ سننے کے بعد یہ تعبیر
तब बादशाह ने कहा उसे मेरे पास ले आओ। फलम्मा जाहुर रसूलो, जब हज़रत यूसुफ के पास एलची पहुंचा, क़ाल अर्जे इला रब्बिका फ़स्अलहु मा बालु निस्वते। अब यहाँ रसूल से मुराद वो शख्स नहीं है जो पहले आकर ताबीर लेके चला गया है, उसका जिक्र एक मरूफ आदमी के तौर पर है। यहाँ अब शाही एलची आया है, अपने पूरे कर व फर के साथ बादशाह का नुमाइंदा बन के आया है और उसने इज़्ज़त के साथ मुखातब किया है। उसके फलम्मा जाहुर रसूल क़ाल अर्जे इला रब्बिका, तू अपने रब की तरफ वापस चला जा। फ़स्अलहु मा बालु निस्वत लाती क़त्तान अयदियहुन्ना, और उससे पूछ कि मा बालु निस्वत लाती क़त्तान अयदियहुन्ना, उन औरतों का क्या हाल हुआ, उनकी क्या कैफियत है, उनका क्या मामला है। अल्लाती क़त्तान अयदियहुन्ना, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इससे मैंने इस्तेंबात किया था कि हज़रत यूसुफ ये निशान कह के ना भेजते अगर कोई ताबीर होती उसकी, और क्योंकि कतई तौर पर हाथों का कटना एक ऐसा निशान है कि फ़ौरन सामने आ जाएगा कौन कौन औरतें हैं जिन्होंने ये बात की थी कोई। लेकिन जिन्होंने तदबीर अपनी रोक ली हो उनके मुतालिक क्या पता किन लोगों ने हाथ कैसे काटे, क्या किया। बहरहाल ये वाक़या कोई मशहूर ऐसा हो चुका था जिसका इल्म था लोगों को। इन रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, मेरा रब उनकी तदबीरों से खूब वाकिफ़ है। क़ाला मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सिही। अब जो बादशाह ने पैगाम भिजवाया है वो हज़रत यूसुफ को पहचानने के बाद भेजा है, और बादशाह को यकीन है कि ये शख्स मासूम है। उसने ये पैगाम भेजा, तुम्हारा क्या हाल है, क्या शरारत तुमने की, इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ा, जब तुमने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश की थी, अन नफ्सिही, अपने नफ्स से, यानी अपनी राह से हटाने की कोशिश की थी। कुलना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, उन्होंने कहा अल्लाह सुभान, पाक है अल्लाह, हरगिज़ हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। ये औरतों ने गवाही दी है पहले, अभी तक भी ख़तरा था कि औरत बाज ना आती और झूठ पे कायम रहती, मगर जब औरतों ने गवाही दी है फिर मानी है। इसलिए मैंने कहा था ताज़ा वाक़यात पे औरतों ने भी डर जाना था, उन्होंने भी नहीं बताना था कुछ। अब जबकि बादशाह की तरफ से ऐसा पैगाम आया है जिससे साफ लग रहा है कि बादशाह को यकीन है कि यूसुफ मासूम है, तो पहले तो औरतें बकी हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ नहीं देखा इसमें। क़ालत इम्रातुल अज़ीज़ आना हस्सल हक़्क़ु, अब जबकि बात खुल गई है अब मैं बोलूँगी, वरना सवाल ही नहीं था, मैं सच्ची बात करती। अब जबकि बात खुल चुकी है मैं गवाही ये देती हूँ, अना रावत्तुहु नफ्सिही, मैंने ही उसे अपने नफ्स के मामले में फुसलाया था। व इन्नहु लमिन स्वादिक़ीन, और वो यकीनन सच्चा है, सच्चों में से है, यानी सच्चा है। ज़ालिका लियअलम अन्नी ला लम अख़ुन्हु बिलग़ैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। ये हज़रत यूसुफ का कौल अब ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुन्हु बिलग़ैब, हज़रत यूसुफ इसकी अब तौजीह पेश करते हैं कि मैंने ये जवाब इसलिए दिया था ये वाक़या रूनुमा हो ताकि ये क़तई तौर पर साबित हो जाए, लियअलमा, ताकि बादशाह जान ले या उसका मालिक अज़ीज़, जो भी घर का मालिक था वो जान ले, अन्नी लम अख़ुन, बादशाह नहीं अज़ीज़ ही मुराद है, लम अख़ुन्हु बिलग़ैब, उस पर जो ये तासुर पड़ गया है कि मैं उसकी अदम मौजूदगी में उससे ख़यानत करता रहा हूँ, उसे मालूम हो जाए कि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, और उसे ये भी मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों की तदबीरों को कामयाब नहीं किया करता। क्यों जी, मुट्ठी हो गई। अच्छा, ये पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक।
कल से इंशाल्लाह वमा उबर्र नफ्सी वाला